بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 11 اسلامیات 2025 فرسٹ اینول ایگزام کے MCQs لے کر بچوں میں حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلا MCQs ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ڈیش کو پسند فرمایا۔ تو آپشن ہے بچوں قبائلی نظام، آمریت، شورائی نظام، ریاستی نظام۔ تو اس کا درست جواب ہے بچوں آپشن سی، شورائی نظام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مشورے سے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، اس لیے اسلام میں شورائی نظام کو سب سے بہتر نظام قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا MCQs ہے بچوں، خلافت راشدہ کا عرصہ ڈیش تھا۔ تو خلافت راشدہ کا عرصہ بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جب ہوئی تھی 11 ہجری میں، تو 11 ہجری سے لے کر 41 ہجری تک، ٹھیک ہے نا، 41 ہجری حضرت حسن رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا، اور یہ تقریباً 30 سال بنتے ہیں۔ تو خلافت راشدہ کا عرصہ تقریباً 30 سال بنتا ہے۔ سرکاری سطح پر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ تو بچوں، سرکاری سطح پر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کرنے کا حکم حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے دیا تھا، اور آپ نے جو یہ ذمہ داری دی تھی وہ امام محمد بن شہاب الظاہری کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ تمام احادیث کو جمع کر کے محفوظ کرے۔ فورتھ MCQs ہے بچوں، ثمامہ بن اسال ڈیش کا سردار تھا۔ تو ثمامہ بن اسال بچوں یہ یمامہ کے حاکم تھے، ٹھیک ہے۔ شروع میں وہ اسلام کے سخت مخالف تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد مسلمان ہو گئے، اور ان کے اسلام قبول کرنے سے پھر پورے علاقے میں اسلام پھیل گیا تھا۔ MCQ نمبر 5 ہے بچوں، مکی صورتوں میں کالا کا لفظ کس لیے استعمال کیا گیا ہے؟ تو قرآن مجید کی مکی صورتوں میں لفظ کالا یہ جو ہے بچوں یہ عام طور پر تنبیہ اور ڈانٹ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کالا، یعنی ہرگز نہیں۔ تو یہاں پر اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کسی اہم چیز کے بارے میں انتباہ یعنی تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور 6 MCQ ہے بچوں، قرآن مجید نے کس چیز کو ظلم عظیم قرار دیا؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک جو شرک ہے بہت بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ شرک کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور جو ہے بچوں ہمارے پاس MCQ نمبر 7 ہے کہ الموطا کس نے تصنیف کا مطلب ہوتا ہے مرتب کی؟ تو جو اس کا درست جواب ہے وہ ہے بچوں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ٹھیک ہے۔ الموطا احادیث اور فقہ کی ابتدائی جو کتابیں ہیں ان میں سے مشہور ترین ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، جسے امام مالک بن انس نے مدینہ منورہ میں مرتب کیا تھا۔ اور پھر ہے جی 8 ہے بچوں، امام علی رضا کے فتاویٰ کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے 17,000 ہے۔ اور پھر ہے بچوں 9 ہے، علم الفرائض کسے کہا جاتا ہے؟ تو علم الفرائض بچوں علم وراثت کہا جاتا ہے، یعنی وراثت کے حصوں کا علم الفرائض کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کا جو مال و جائیداد ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ورثہ میں تقسیم کرنے کے جو اصول ہیں وہ علم الفرائض کہلاتے ہیں۔ اور 10 ہے بچوں ہمارے پاس کہ
فرقان کا لفظی مطلب ہے، تو فرقان کا لفظی مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا بھی ایک صفاتی نام الفرقان ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے یہ بھی حق و باطل میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔